اب یہ طالبات جو الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے بارے میں تفصیلی مطالعہ کر کے جو امتحان لکھے ہیں، یاد رکھو یہ مطالعہ، یہ حضور کی سیرت کو پڑھنا اور حضور کی زندگی کے مطابق عمل کرنا، یہ زندگی میں کامیابی دلائے گا، زندگی نورانی بنے گی۔ اس لیے کہ قرآن میں ہے یہ بات، حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سراپا نورانی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل نور سے بھرا ہوا ہے، سراپا نورانی۔ اب آپ کے قول اور فعل کے مطابق عمل کرنے والے بھی، ان کا دل بھی نورانی بنے گا، اللہ ان کو ہدایت دے گا۔ تو صرف امتحان کی حد تک ہم بس امتحان دے دیے، پاس ہو گئے، اس حد تک رہنا نہیں ہے۔ کوشش یہ کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جو سوالات کو ہم نے جواباً تحریر کیا ہے، وہ جوابات زندگی میں لانا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت عادت کیسی تھی، آپ کیسے کھاتے تھے، کیسے سوتے تھے، کپڑے پہننے کا طریقہ کیا تھا، اور سفر کرنے کا کیا طریقہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے، بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا کرتے تھے، صحابہ کے ساتھ کیسا سلوک تھا، آپ کے اخلاق کیسے تھے، یہ سارے کوئز میں آئے ہوں گے۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو وہ سیرت پر چلنے کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ تبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک ماڈل ہیں، رہنما ہیں۔ ہم جو ہے آپ کی زندگی کو رہنما بنانا، ماڈل بنانا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جیسی آپ کے روزمرہ کی زندگی تھی، ویسی زندگی ہم بھی گزارنے کی کوشش کرنا۔ آپ رات بھر نماز پڑھتے تھے، ہاں اتنے نمازیں پڑھے، 5 نمازوں کے علاوہ بجلی کڑکی تو نماز، زبر آیا تو نماز، بارش پڑی تو نماز، کسی کا انتقال ہوا تو نماز، خوشی کی خبر ملی تو نماز، غمی کی خبر ملی تو نماز، سفر کر رہے ہیں تو نماز، سفر سے واپس آ رہے ہیں تو نماز، اتنی نمازوں کی آپ پابندی کیا کرتے تھے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ گویا ٹھنڈک کے مطلب سکون، مقصد، میری زندگی کا مقصد نماز کا ادا کرنا ہے۔ اتنی نمازیں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ورم آ جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیروں کے پاس بستر ڈال کر سوتی تھیں، آپ کے پیروں پر ورم آتا تھا تو آپ کے پیروں پر ہاتھ سے سہلاتی تھیں حضرت عائشہ، پیروں کو، پنڈلیوں کو سہلاتی تھیں۔ یا رسول اللہ، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشائیں، آپ تو اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں یہ اتنے انعامات جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اس کا میں شکر گزار کیوں نہ بنوں؟ یہ شکرانے کے طور پر میں ادا کروں۔ تو نماز کی پابندی کرنا ہے۔ طالبات یاد رکھو کہ یہ ایک نماز بھی چھوٹنا نہیں ہمیشہ۔ بلکہ بہت سارے لڑکیاں میں نے سنا کہ رات میں تہجد بھی پڑھتی ہیں۔ بہت ساری نئی نویلی دلہنیں اپنی شادی کی پہلی رات میں تہجد پڑھے ہیں، ایسے ہوا ہے ہمارے کرنوں میں۔ شادی ہوئی، شوہر کے گھر گئے، پہلی رات نکاح کی، اس رات بھی تہجد پڑھے ہیں۔
کیوں؟ ایک نماز کی ایک عادت پڑ گئی تو چھٹتی نہیں ہو، یاد رکھو. عادت بنانا پہلے، ایسی عادت بننا جیسے بھوک لگے تو کھانا یاد آتا ہے، پیاس لگی تو پانی یاد آتا ہے، نماز کا وقت ہوا تو نماز یاد آ جانا. ایک عادت بنا، چاہے سفر میں ہو، حضر میں ہو، سہیلیاں کے ہوں، رشتہ داروں کے وہاں گئے ہوئے ہوں، نماز چھوڑنا. اعمال میں اہم عمل، سب سے بڑا عمل، اللہ رسول کو راضی کرنے والا عمل نماز. ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کا حکم ماننا، ماں باپ کی خدمت کرنا، بھائی بہنوں کی، بڑے بہنوں کی خدمت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، ڈھنگ اور سلیقہ سیکھنا لڑکیوں کے لیے ضروری ہے. گھر میں چیزیں سلیقے سے رکھنا، کپڑے بکھرے نہ ہوں. بعض علماء فرماتے ہیں کپڑوں کو اگر گھڑی کر کے نہ رکھیں، ایسے پھینک دیں تو شیطان ان سے کھیلتا ہے. کپڑے کہیں کھوٹی پر لٹکا دیے، کہیں کھوٹی پر ڈال دیے. ہاں میلے کپڑے ہیں تو میلے دانی میں رکھو، لیکن پاک صاف تو دھوئے ہوئے کپڑے ہیں تو اس کو بکھرے ہوئے نہیں ڈالنا، بلکہ اس کو گھڑی کر کے رکھنا. علماء فرماتے ہیں جب کپڑے بکھرے ہوئے رہتے ہیں تو شیطان سے کھیلتا ہے. یہ سلیقہ ہے. ہر ایک چیز مقررہ جگہ پر رکھنا. رات میں بھی کسی چیز کی ضرورت پڑی، ہاتھ بڑھا تو وہ چیز مل جانا. ایسا نہ چیزیں بکھری پڑی ہیں گھر میں، یہ بد سلیقگی ہے. تو لڑکیاں سلیقہ مند بنیں گے تو کل کے روز جب وہ نکاح کر شوہر کے گھر میں جائیں گے، ان کے سلیقے کو دیکھ کر ماں باپ کو دعا دیں گے. لڑکی کے ماں باپ کو دعا دیں گے، کتنی اچھی لڑکی ملی، کتنے اچھے ماں باپ، کیسے اچھی تربیت کر رہے ہیں، دعا ملے گی. ورنہ بغیر سلیقہ سیکھے چلے گئے، بد سلیقے وہاں اختیار کر تو ماں باپ کو برا بھلا بولتے. تو حضور کی پوری سیرت اخلاق سکھاتی ہے، سلیقہ سکھلاتی ہے، آداب سکھاتی ہے. ایک حدیث میں ہے الدین کلہ ادب، الدین کلہ ادب. دین سراسر ادب کا نام ہے. سراسر دین ادب کا نام ہے. دین ادب ہے، ادب دین ہے. بے ادبی دینداری نہیں ہے، بے دینی ہے. بے ادبی بددینی، ادب دینداری. دین کے ہر شعبے میں ادب ہے، سلیقہ ہے، طریقہ ہے، اخلاق ہے. نماز سراسر ادب، ہاتھ بن کر کھڑے ہیں، نظروں کو سجدے کا رکھیں، رکوع کریں، ادب. سجدے میں ادب، اس لیے منع ہے نا کھجالے رہنا، ہلنا جھلنا، گھڑے کے پنڈال کی طرح ہلتے رہنا، یہ منع ہے نماز میں. جیسے کھوٹی کو زمین میں گاڑ دیے تو جیسے کھوٹی کھڑے رہتے ویسے نماز میں کھڑا ہونا ہے، یہ بھی ادب ہے. روزہ ہے، سحری کرے. اب رمضان آ رہا ہے چند مہینوں کے اندر، سحری کرے، افطاری کرے، سارا دن ہر گناہ سے بچنا، یہ ادب ہے. تلاوت ہے، باوضو قبلہ رخ ہو کر، سر پہ پلو ڈال کر ایک ایک آیت کو قواعد تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یہ قرآن کا ادب ہے. قرآن کی بے ادبی بھی ہے، قرآن کا ادب ہے. ٹیکا لگا کر نہیں پڑھنا، قرآن کو پیروں پر رکھ کر نہیں پڑھنا. اونچی جگہ ہم بیٹھے ہیں، نیچے قرآن کو رکھے، یہ منع ہے. بے وضو قرآن کو چھونا بھی نہیں. قرآن کو پاکیزہ کپڑے میں ڈھانک کر رکھنا. استر میلا کچلا ہوا ہے،
قرآن کے اوپر جالا پڑ گیا ہے، دھول جمی ہے، توبہ استغفر اللہ، اللہ کی کتاب اتنی بے ادبی، تو قرآن کو پاک رکھنا، پاکیزہ رکھنا، اس کے استر کو بار بار دھوتے رہنا، اور قرآن کو چومنا یہ بھی ثواب ہے، قرآن کو چومنا یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ روزانہ کم از کم بلا ناغا ایک پارا یا نہیں تو آدھا پارا تو پڑھنے کا معمول بنانا، یاد رکھو، آدھا پارا کم از کم۔ رحمت کے فرشتے آتے ہیں جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کا ادب احترام، جھڑکی نہیں، تانا نہیں، طنز نہیں، غصہ نہیں، ٹینشن نہیں، ٹھنڈے رہنا ہے ہمیشہ، ہر ایک کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا، باہر والوں سے نہیں، گھر والوں سے، باہر والوں سے مسکرات پھر پنچایت ہو جاتی ہو، ماں باپ سے، بھائی بہن سے مسکرا کر بات کرنا، غصے سے بات نہیں کرنا، یہ سب ادب ہے۔ اس لیے جو طالبات یہ سیرت کے امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں، یہ امتحان لکھنے کی حد تک نہیں بلکہ سیرت پاک کو اپنی زندگی میں لانے کی بھی کوشش کرنا، دعا کرنا، محنت کرنا، تو انشاءاللہ حضرت عائشہ بنیں گے، حضرت فاطمہ کے رستے پر چلنا ہوگا، اللہ کے نبی کی صاحبزادیاں جن صفات کی مالک تھیں وہ صفات انشاءاللہ ہماری زندگی میں آئیں گی۔ اس لیے سارے طالبات قابل مبارکباد ہیں کہ چھٹیوں میں بھی اپنے اوقات کو ضائع کیے بغیر سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر کے امتحان لکھ کر اور یہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ آپ کو، آپ کے ماں باپ کو بہت 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 مبارک ہو، اللہ قبول فرمائے۔